السلام علیکم ناظرین، سمارٹ نیوز میں خوش آمدید۔ شروع اللہ کے نام سے۔ اے اللہ، درود نازل فرما ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین، خصوصی عدالت کے خصوصی طور پر لائے گئے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کو خصوصی طور پر واپس بلوا لیا گیا ہے۔ ان سے جو خدمات لینی تھی وہ لے لی گئی ہیں۔ انہی خصوصی جج صاحب نے تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو سائفر کیس میں سزا سنائی تھی۔ تمام اخبارات، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا پر یہ خبر چل چکی ہے کہ جب جج ابو الحسنات ذوالقرنین کی خدمات واپس کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انسپیکشن جج نے کہہ دیا ہے کہ خصوصی عدالت کے اس جج نے درست کام نہیں کیا، اپنی ذمہ داری درست طور پر پوری نہیں کر رہے، ان کی خدمات واپس کی جائیں۔ لہٰذا لاہور ہائی کورٹ سے ان کی خدمات مستعار لی گئی تھیں، انہیں واپس کر دی جائیں۔ اس خصوصی عدالت نے خصوصی قانون یعنی سیکرٹ ایکٹ کے تحت سابق وزیر اعظم کا مقدمہ ٹرائل کیا اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی بھی اس مقدمے میں ملزم تھے۔ ابو الحسنات ذوالقرنین کی خدمات واپس کیوں کی گئی؟ اس کی وجہ ان کا مس کنڈکٹ ہے کہ انہوں نے صحیح طریقے سے کام نہیں کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ موصوف نون لیگ کے ایک وزیر کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، ان سے کام لینے کے لیے انہیں لایا گیا، اور یہ وجہ ہے کہ جج صاحب نے عمران خان سے کہا تھا کہ میں دلاور نہیں، میں دلیر ہوں، اور انہوں نے کمال دلیری سے فیصلہ کیا۔ کمال دلیرانہ ان کا کنڈکٹ رہا اور کہا کہ ٹرائل جیل میں ہی ہوگا، اور جیل میں ہی کیا گیا۔ سائفر کیس صفر کیس تھا جس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی ہوئی۔ پھر ٹرائل کورٹ نے اس کیس میں سزا سنا دی کہ دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پوچھا، جب یہ سائفر ڈی کوڈ ہو گیا پھر تو یہ سائفر رہا ہی نہیں اور وزارت خارجہ کے پاس موجود ہے، دشمن ملک کو کیا فائدہ ہوا؟ جواب میں کہا گیا کہ انڈین میڈیا خبریں چلا رہا ہے، انڈین میڈیا نے اس خبر کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس وجہ سے اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ بات بار بار پوچھی جاتی ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ سزا کیسے دے دی، یعنی 2 الزامات میں سزا کیسے دی؟ ایک الزام یہ لگایا کہ عمران خان نے غفلت برتی ہے، سائفر کا صحیح طرح خیال نہیں رکھا، اس کی کاپی پبلک میں لہرا دی، اور سائفر وزارت خارجہ میں موجود ہے۔ اگر وزارت خارجہ سے لاپتہ ہوتا ہے تو مقدمہ وزارت خارجہ کو کرنا چاہیے۔ ایف آئی اے کہاں سے آ گیا؟ وزارت داخلہ کہاں سے آ گئی؟ عمران خان نے جب نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلوایا تو نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تسلیم کیا کہ مداخلت کی گئی ہے، اور پھر شہباز شریف کی حکومت آتی ہے، پھر نیشنل سیکیورٹی کا دوبارہ اجلاس بلوایا جاتا ہے، اور شہباز حکومت میں بھی نیشنل سیکیورٹی کا وہی موقف ہوتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے، کہ پاکستان کو دھمکایا گیا کہ اگر عمران خان کی حکومت رہی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، اگر عمران خان کی حکومت چلی گئی یعنی عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو آپ کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عمران خان کو اس الزام میں 10 سال سزا سنائی گئی۔ عمران خان نے سائفر کو سنبھال کر نہیں رکھا، اور دوسرے الزام میں بھی سزا سنائی گئی۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ عمران خان نے سائفر چوری کیا ہے۔ عمران خان کا اس کیس میں حق دفاع بھی ختم کر دیا گیا۔ سائفر کی کاپی 9 جگہوں پہ بھیجی گئی، صرف صدر پاکستان عارف علوی نے کاپی واپس بھیجی، باقی 8 جگہوں سے کہیں سے کاپی واپس نہیں آئی۔ مقدمہ صرف عمران خان کے خلاف ہی بنایا گیا کہ اس نے کاپی واپس نہیں کی، باقی 7 جگہوں سے کاپی واپس نہ آنے والوں کو نہ ملزم بنایا، نہ ہی ان کا ٹرائل ہوا، اور نہ ہی انہیں سزا سنائی گئی۔ اگر سائفر گم ہوا تھا تو کیا سائفر کو سنبھالنا وزیر اعظم کی ذمہ داری تھی یا وزیر اعظم کی عملہ نے سنبھالنا ہوتا ہے؟ امید یہی ہے کہ یہ کیس بھی عدالتی اپیل سے فارغ ہو جائے گا، لیکن جیل سے عمران خان فارغ ہوتے نظر نہیں آتے، یہ الگ بات ہے، کیونکہ فارغ ہو بھی جائیں گے تو 200 سے زائد مقدمات ہیں، باقی کسی دیگر مقدمے میں ان کی گرفتاری عمل میں لے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔